الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امتیوں سے خطاب فرمایا، اپنے بندوں سے خطاب فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا اطمینان و سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ اور جیسے جسم کی غذا کھانا ہے، کھانا نہ پائے جسم تو بے چین و بے قرار ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے۔ اگر روح اپنی غذا نہ پائے تو بے چین و بے قرار ہو جاتی ہے، تو روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، اور ذکر کرنے کی بڑی فضیلتیں ہیں، اور اللہ کو یاد نہ کرنے کے بڑے وعید اور سزا مقرر کیے اللہ نے۔ حدیث پاک میں ہے کہ وما من یوم الا بقاع الارض تنادی بعدها بعدا یا جارت هل جاز علیک اليوم ذکر اللہ تعالی۔ کوئی بھی دن ایسا نہیں گزرتا کہ ایک زمین کے حصے ایک دوسرے کو پکار کر پوچھتے ہیں، اے پڑوسی کیا تجھ پر اللہ کا ذکر کرنے والا کوئی گزرا ہے؟ برادران گرامی، فرشتے جب مجالس ذکر سے فارغ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں تم کہاں تھے؟ جبکہ وہ جانتا ہے کہاں تھے تو وہ عرض کرتے ہیں، اے پاک پروردگار عالم تو خوب جانتا ہے کہ ہم آپ کے بندوں کے پاس تھے جو آپ کی تسبیح اور آپ کو یاد کر رہے تھے، آپ کی بزرگی کا اظہار کر رہے تھے، آپ سے مانگتے تھے، استغفار کرتے تھے، آپ سے پناہ طلب کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے ملائکہ وہ کیا طلب کرتے تھے، کس چیز سے پناہ مانگتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ اے میرے پروردگار آپ خوب جانتے ہیں کہ جنت طلب کرتے تھے اور دوزخ سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں تم گواہ بن جاؤ، جو انہوں نے مانگا میں نے انہیں دے دیا، جس سے وہ خوف کھاتے تھے اس سے محفوظ کر دیا، اور ان کو اپنی رحمت کے ساتھ جنت میں داخل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ایک گھڑی صبح و شام کا ذکر کے کیا مرتبہ ہے؟ حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عبدی اذکرنی ساعت بالغدو و ساعت بالعشی اکفکا ما بینہما، کہ میرے بندے ایک گھڑی صبح کو اور ایک گھڑی شام مجھے یاد کر لیا کریں،
میں ان دونوں کے درمیان یعنی ساری رات اور سارے دن کے لیے کافی ہوں، یعنی تیری صبح و شام کی ضروریات کی کفایت کروں گا۔ نافرمانی پر اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتا ہے۔ بعض کتب سابقہ میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، تجھے کس چیز نے مجبور کیا؟ تو مجھ سے سوال کرتا ہے اور میں تجھ سے تیری مصلحت کے خاطر روک لیتا ہوں، پھر تو مجھ سے سوال میں عاجزی اور زاری کرنے لگتا ہے تو میں تجھ پر اپنی رحمت اور کرم کی عنایت کرتا ہوں، جو تو نے مجھ سے طلب کیا وہ بخش دیتا ہوں، پھر اسی سے جو میں نے عطا کی ہے میری نافرمانی میں مدد پکڑتا ہے۔ اللہ اللہ۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ کی فرما برداری کریں اور اس کی نافرمانی سے میں تیری پردہ پوشی کرتا ہوں، پس کتنی اچھائیاں ہیں جو میں تجھ سے برتتا ہوں اور کتنی برائیاں ہیں جو تو میرے سامنے کرتا ہے۔ قریب ہے کہ میں تجھ پر ایسا غضبناک ہوں کہ اس کے بعد کبھی بھی راضی نہ ہوں، لیکن اے گناہگاروں باز آ جاؤ۔ گناہگاروں سے اللہ کا خطاب ہے۔ کتابوں میں آیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، کب تک تو میری نافرمانی میں ڈٹا رہے گا، جبکہ میں نے تجھے رزق بھی دیا، احسان بھی کیا، میں نے تجھے اپنے ہاتھ سے پیدا نہیں کیا؟ کیا میں نے تجھ میں اپنی روح پھونکی نہیں؟ کیا تو نہیں جانتا جس نے میری اطاعت کی میں نے اسے کیا معاملہ کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے پوری مخلوق کو پیدا فرمایا ہے، جیسے کہ اس کی شان کے لائق ہے کہ ایک مرنے والے کی انوکھی حالت تھی۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں اپنے پڑوسی کے پاس گیا جب وہ موت کے سختیوں اور سکرات کے مشقتوں میں مبتلا تھا، جانکنی کا عالم تھا، تو کسی وقت غشی طاری ہوتی، کسی وقت وہ ہوش میں آ جاتا، اس کے دل سے طویل گرم سانس نکلنے لگتی تھی، اس کے باوجود وہ اپنی دنیا میں منہمک تھا، اپنے مولا کی بندگی سے روگردانی کر رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا اے بھائی، اللہ سے توبہ کر، اپنی گمراہی سے لوٹ آ، امید ہے اللہ تعالیٰ تجھے تیری درد کی شفا بخشے اور مرض دور کر دے، اپنے کرم سے تیرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس نے کہا تھوڑی دیر صبر کرو، تھوڑی دیر صبر کرو، جو وقت آنے والا ہے وہ قریب آ چکا ہے، لا محالہ مرنے والا ہوں، ہائے افسوس اس عمر پر جس کو میں نے تباہ کر دیا۔ میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں نے جتنے گناہ کیے ہیں ان سے توبہ کروں۔ پس حضرت مالک بن دینار نے اس کے گھر کے ایک کونا سے منادی سے سنا جو یہ کہہ رہا تھا، عاہدنا کا کہ ہم نے تیری طرف بہت توجہ دی مگر تجھے غدار پایا۔ اللہ تعالی ہم سے پناہ مانگتے ہیں، ہم اللہ تعالی سے پناہ مانگتے ہیں اور گزشتہ گناہوں سے استغفار کرتے ہیں۔ اے بھائی، اپنے مولا کی طرف متوجہ ہو، اپنے گناہوں اور خواہشات سے باز آ جا، اپنی بقیہ عمر اللہ کی اطاعت کی وظائف میں گزار، جلد کی خواہشات کے ترک پر صبر کر۔ خداوند صبر کرنا اور دوزخ پر صبر کرنے سے بہت آسان ہے کہ اے میرے مولا، میں ضعیف بندہ ہوں، تیرے پاس آیا ہوں، جو کچھ تیرے پاس ہے اس میں رغبت رکھتا ہوں، آپ کے پاس گناہ آلودہ ہو کر آپ کو درد مند بنانے آیا ہوں، اپنی بدحالی کی شکایت آپ سے ہی کی ہو سکتی ہے۔ اے میرے مولا، آپ درگزر فرما کر مجھ پر احسان فرما دے کہ میرا سہارا آپ ہی ہیں، اور الہی جب مجھے شاید شدید رنج پہنچتا ہے تو میں اپنی حاجت اور انتہائی محتاجی اور اضطرار میں آپ ہی کی طرف دوڑتا ہوں۔ اللہ اللہ۔ راتوں کو عبادت کرنے والوں کی شان میں
کہ جب کوئی بندہ، حدیث پاک میں ہے کہ اذا تاب العبد الی اللہ عز وجل وحسنت توبتہ وقام باللیل یناجی ربہ، کہ جب کوئی آدمی اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے اور توبہ کو خوب نبھاتا ہے، رات کے وقت اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، تو فرشتے نور کا ایک چراغ جلا کر آسمان اور زمین کے درمیان لٹکا دیتے ہیں۔ تو دوسرے فرشتے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتلایا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے یہ رات اپنے خدا کے لیے گزاری ہے۔ سبحان اللہ۔